اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہمارے درس میں چھٹے رکوع کی ایک آیت باقی رہ گئی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر گفتگو نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد ساتواں اور آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا بہت ہی جامع ہے، اور خاص طور پر اس سورت کی آخری 5 آیات وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہمارے زیر درس آئیں گی، وہ بہت ہی جامع آیات ہیں۔ چھٹے رکوع میں جو مضامین ہم نے پڑھے تھے، مزید کوئی میں تفصیل بیان نہیں کر رہا اس حصے کی کہ جس پر سے ہم گزر چکے ہیں، اس لیے کہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 5 آیات بھی اور اس سورت کا ایک اجمالی تجزیہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ یہ قرآن وہ شے ہے کہ جو بنی اسرائیل پر واضح کر دیتی ہے، اس کی تبیین فرما دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے اکثر و بیشتر وہ چیزیں کہ جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سنہری زنجیر کی آخری کڑی ہے، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، وہ دین توحید ہے۔ شریعتوں کے اندر، احکامات کے اندر کچھ رد و بدل ہوتا رہا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ یہودیوں کے لیے جس طرح ہمارے ہاں یوم الجمعہ ہے، ان کے ہاں یوم السبت تھا، لیکن یوم السبت کے احکامات جو ہیں بڑے سخت تھے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کا کاروبار دنیاوی قطعاً حرام تھا، اور انہی میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے پھر خلاف ورزی کی تھی
اور وہ کہیں سمندر کے کنارے آباد تھے، وہ دن کے جو مخصوص تھا صرف عبادت کے لیے، اس میں بڑی کدالیں ہاتھوں میں لے کر سمندر کے کنارے جو ہے بڑے بڑے گڑھے کھود لیا کرتے تھے کہ تاکہ رات کو جب پانی آئے تو مچھلیاں اس میں آ جائیں، اور اگلے دن جو ان کا ورکنگ ڈے ہوتا تھا اس میں سے اس کو پھر وہ نکال لیا کرتے تھے۔ گویا کہ جو اصل حکمت تھی کہ ہفتے کے دن کو خالص رکھو اللہ کی عبادت کے لیے، وہ تو بالکل غائب ہو گئی۔ جبکہ ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے کہ جمعے کے دن کے احکامات آپ کو معلوم ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں ندا لگا دی جائے، اذان کی آواز سن لو، تو اب کاروبار دنیاوی ختم کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرو، مسجد میں حاضر ہو۔ تو اس طرح شرعی احکامات کے اندر تو کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں، لیکن جہاں تک دین ہے وہ ہمیشہ سے وہی رہا، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دین توحید تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کے اندر جو کس قسم کی تحریفات کی تھی، تورات کے اندر جو تبدیلیاں کر دی تھی، آیات کو سیاق و سباق سے بالکل منقطع کر کے بالکل نیا مفہوم انہیں پہنا دیا تھا، اور ان آیات کی تلاوت کرتے تھے تو اس طرح زبان کو لوچ دے کر کہ جو سننے والا ہے کچھ اور ہی معنی اخذ کر رہا ہے۔ قرآن حکیم میں ان کے جو جرائم ہیں ان کا بڑا ذکر ہے، بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ اسی کی بنیاد پر پھر انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قرار دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو ان کے درمیان بھی بڑے اختلافات تھے، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم جو اب اتمام حجت ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ اس کتاب کے بعد کوئی اور الہامی صحیفہ نازل ہونے والا ہے، لہٰذا یہ اتمام حجت بن گیا کہ جو بھی پچھلی کتابوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی تھیں، کچھ تحریفات ہوئی تھیں، ان کے اوپر قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے مہیمن ہے، وہ کہ نگران ہے۔ اب اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد کوئی شے مبہم نہیں رہی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہے کہ جو ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں خاص طور پر اشارہ کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو مخاطب ہیں، جو آپ کو چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ اول تو زندگی نام کی کوئی شے ان میں موجود نہیں، دل تو ہے لیکن صرف دھڑکنے کی وجہ سے ان کا ایک سرکولیشن آف بلڈ ہے جو جاری ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کا، جو تفقہ کا، اور جو گویا کہ نور فطرت انسان کا جو اس کے دل میں موجود ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے گناہوں اور کرتوتوں کے سبب بڑے گہرے پردے لگا دیے، لہذا وہ نور فطرت جو ہے باہر نکلتا نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر تبصرہ کیا گیا کہ ہم نے انہیں دل دی ہے، عقل دیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے سوچنے کو تیار نہیں۔ ہم نے آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کو تیار نہیں۔ کان دیے ہیں، سننے کو تیار نہیں۔ وہ سنتے تو خوب ہیں لیکن وہ سننا حیوانوں کا سا سننا ہے۔ حق بات کو سنا، دل نے لبیک کہا کہ بات صحیح ہے، لیکن قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پھر ان میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں اس کے لیے بالکل ایک نیا انداز اختیار کیا گیا تھا، انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ بظاہر آپ کو زندہ اور جیتے جاگتے چلتے پھرتے جو ہے بڑے خوش وضع بھی ہیں، خوش پوش بھی ہیں، تن و توش جو ہے ان کا وہ بھی خوب جو ہے بڑا فربا ہے، بڑے صحت مند ہیں، لیکن حقیقتاً یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی آپ اپنی پکار کے ذریعے ان بہروں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن میں اس مضمون کو اور بھی بہت سے اسالیب میں بیان کیا گیا، یہاں بڑا ایک انوکھی بات ہے۔ اور اس رکوع کی جو آخری آیت تھی جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب بات ان پر پوری ہو چکے گی، اب یہاں دو تین چیزیں مراد ہیں، میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم اس زمین میں سے ایک دابہ، ایک حیوان یا ایک چوپایا برآمد کریں گے، تُكَلِّمُهُمْ، اور وہ حیوان اور وہ چوپایا یا وہ جانور ان سے کلام کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، لیکن یہ کہ یہ لوگ پھر ہماری نشانیوں پر کوئی ایمان اور یقین نہیں رکھیں گے۔ اب یہاں بات جو ہے تمام تفاسیر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بڑی تفصیلی حدیث ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ چند اور صحابہ حضور کے جو تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے، اچانک حضور قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
ہم اصل میں قیامت کی جو احوال ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی کہ جب تک تم سے مراد جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت تو اللہ کے حضور حاضر ہو چکی، طب تابعین بھی اور تابعین بھی۔ اب جو لوگ قیامت سے قبل موجود ہوں گے، جب تک کہ وہ اپنی سر کی آنکھوں سے 10 چیزوں کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم شریف کی پختہ روایت ہے۔ اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ پھر حضور نے وہی فرمایا، ان میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی دخان، ایک دھواں ہوگا کہ جو پورے اس زمین کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دوسری نشانی ہوگی دجال۔ دجال ایک شخص، ایک تو ہے دجالی فتنہ جو آج کے دور میں بھی ہے، جسے میں مادہ پرستانہ طرز فکر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے جس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ ہر دور میں ایک فتنہ جو ہے وہ دجالی فتنے کی شکل میں موجود رہا، اور اکثر و بیشتر وہ فتنہ مادہ پرستی تھی کہ انسان کا اعتماد، اس کا توکل، اس کا بھروسہ جو ہے مادہ اور اس کے اوصاف اور خاص پر ہے۔ اس کی نگاہوں سے اللہ کی ذات، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اسی پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں کہیں پس پش چلی گئی، کل کا کل بھروسہ جو ہے مادی وسائل پر ہو گیا۔ یہ تو ہر دور کا دجالی فتنہ رہا، لیکن ایک شخص دجال ہے جس کا خروج ہوگا، جس کے لیے احادیث میں الفاظ، کئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں ایک خاص شخص کا ذکر ہے، جسے عام طور پر ہمارے ہاں کانا دجال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ مجھے یاد ہے موشے دایان جو ہے، جب میرے خیال میں کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت جو اسرائیل کا وزیر خارجہ تھا یا کیا تھا، وہ اپنی ایک آنکھ کے اوپر جو ہے وہ کالے رنگ کا ٹوپ سا جو ہے چڑھا کر رکھتا تھا اور ایک رسی جو ہے اس کے گرد باندھ دیتا تھا۔ اس کی اکثر و بیشتر جو حضرات بھی میری عمر کے ہیں یا مجھ سے زیادہ ہے ان کے علم میں ہوگا۔ تو اس موقع پر ہمارے ہاں مسلمانوں میں خاص طور پر یہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ یہی شخص جو ہے وہ کانا دجال ہے، چونکہ اس کی ایک آنکھ ہے۔ لیکن اس ایک آنکھ کا ہونا اس سے مراد کیا ہے، اس کے مختلف جو ہے توضیحات کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک شخص دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ دابۃ الارض، جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، اور احادیث اس کی وضاحت کرتی ہے کوہ صفا جو ہے وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان برآمد ہوگا، ایک دابہ، اصل میں دال با اور با یہ مادہ آتا ہے عربی زبان میں آہستگی سے چلنے کے لیے، اور دابہ وہ جانور کہ جو آہستہ آہستہ چلتا ہو، جس طرح مویشی جو ہے انہیں بھی دابہ کہا گیا، کوئی گائے یا بھینس ہے، بکری ہے، وہ بہت زیادہ تیز، جس طرح چیتا دوڑ سکتا ہے، ہرن دوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ چلنے والی شے، تو دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ چوتھی نشانی حضور نے یہ بتائی، اور پھر یہ کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ سورج جو ہے ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت کی نشانی اور علامات میں سے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر نمبر 6 پر یاجوج ماجوج، یہ بھی ایک قرآن حکیم میں بھی بہرحال اس کی جو 2 جگہ پر اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ کہ احادیث اس میں وضاحت کرتی ہے، اگرچہ اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ آیا واقعتاً یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یا یہ کہ جس طرح آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ چائنا اور خاص طور پر جو زرد اقوام ہیں، جس میں یلو ریسز کہتے ہیں، جن کی چپٹی ناک ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے منگولز بھی آ گئے، شاید کسی زمانے میں یا قرب قیامت میں یہی جو ہے یاجوج ماجوج کی شکل اختیار کر لیں، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ تو وہ لوگ کہ جو اس موقع پر موجود ہوں گے، تو ان کے علم میں اور ان کے مشاہدے میں آئے گا کہ اس سے مراد کیا تھی یاجوج ماجوج۔ حضور نے گویا کہ 6ٹھی نشانی کے طور پر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، اور 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی ہے کہ بہت عظیم پیمانے پر زمین دھنس جائے گی، خسف ہوگا، اور حضور نے اس حدیث میں فرمایا مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور خاص طور پر عرب کی سرزمین میں۔ اب یہ بات کسی درجے میں سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جو آپ تیل نکال رہے ہیں زمین سے، اور آپ کو شاید علم نہ ہو، لیکن یہ کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں لیٹر تیل جو ہے نکالا جاتا ہے۔ اب جب وہ نکالا جا رہا ہے تو نیچے کوئی خلا تو پیدا ہو رہا ہے نا، وہ خلا یا وہ جہاں جو بھی وہاں کوئی فضا ہوگی یا جو بھی وہاں کی کوئی ہوا ہوگی، کوئی ایسا وقت آئے گا جب کہ اس کے اوپر کی جو زمین ہے، جہاں سے نیچے سے آپ نے اس تیل کو سک کر لیا، اور اس کی وجہ سے جو ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر زمین اس جگہ دھس جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر گویا کہ خسف کا ذکر کیا کہ مغرب میں بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، اور جزیرہ نما عرب میں بھی ہوگا،
اور آخری نشانی آپ نے فرمائی کہ ایک عظیم آگ ہوگی کہ جو یمن سے اٹھے گی اور پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب یہ 10 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پر جس حدیث کا میں نے آپ کو حوالہ دیا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن ان کے اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں کے اندر، صحاح ستہ کے اندر اس قسم کی احادیث آپ کو مل جاتی ہیں کہ جن میں کہیں 4 نشانیوں کا ذکر ہے، کہیں 6 نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن طویل اور تدبیری تفسیر کے ساتھ جن 10 نشانیوں کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے دخان ہے، ایک دھواں، دوسرے دجال کا خروج ہے، تیسرے دابت الارض ہے، چوتھے مغرب سے طلوع ہونا ہے سورج کا مشرق کی بجائے، اور 5واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، چھٹا یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے، 7واں 8واں اور 9واں مشرق مغرب اور جزیرہ نما عرب سے بڑے عظیم پیمانے پر زمین کا دھس جانا ہے، خسف ارض ہے، اور 10واں جو ہے وہ ایک عظیم آگ جو یمن سے برآمد ہوگی اور پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہوتا ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، اور یمن کے اندر جو بھی اب آخری جو معاملہ جو ہے محاذ آرائی کا ہوا سعودی اور یمن کے درمیان، اور اس میں کہیں جو ہے کہیں تیسری عالمگیر جنگ اگر اس کی جو ہے بطن سے پھوٹ اٹھی تو گویا کہ وہ جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی تو اس وقت بھی سامنے آ جائے گی کہ جو پورے عالم انسان کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس طرح جنگ عظیم میں ہوا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں انسان ہلاک ہوئے تھے، تو یہی معاملہ جو ہے قیامت سے پہلے انسانوں کا ہوگا، جس کو حضور نے تعبیر کیا ایک بہت بڑی آگ جو یمن سے نکلے گی اور پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو فرمایا گیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ہماری بات صادق آ جائے گی، بات پوری ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک چوپایا برآمد کریں گے جو ان 10 نشانیوں میں سے ایک ہے جس حدیث کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، تُكَلِّمُهُمْ، اور وہ حیوان یا وہ چوپایا ان سے کلام کرے گا۔ حالانکہ آج تک یہ تو نہیں ہوا کہ کسی حیوان نے جو ہے کلام کیا ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اسی صورت میں موجود ہے، وہ تو پرندوں کی بولیاں جو ہیں اس کو بھی سمجھتے تھے، اور حیوانات اور جس میں درندے بھی ہیں، جس کے اندر جو ہے پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، چیونٹیوں کا ذکر جو اس واقعے میں موجود ہے کہ چیونٹیاں جو گفتگو کر رہی تھیں، کیا تھی چیونٹی کی حیثیت ہے، اور جو گفتگو کر رہی ہوں گی تو کس قسم کی وہ ساؤنڈ برآمد کر رہی ہوں گی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور اس پر وہ مسکرائے بھی، ہم نے تفصیل سے وہ آیات پڑھی۔ تو آج تک یہ تو نہیں ہوا کبھی کہ کوئی حیوان جو ہے اس نے باقاعدہ تکلم کیا ہو، گویا کہ قوت گویائی اس کو مل گئی ہو، تو یہ آخری حجت ہے۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اگرچہ انہوں نے اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی، یہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے نشاندہی کرتی ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں جو خرق عادت ہیں اس سے کچھ وہ اوائڈ کرتے تھے، لہذا ان کی تفسیر میں دابت الارض کے عنوان سے کہیں اس کا ذکر موجود نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قرب قیامت کی نشانیوں میں دابت الارض کی بھی نشاندہی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ قوم ماننے کو تیار نہ ہو تو ہم قوم صالح کی طرح، جس طرح وہاں بھی ایک چٹان پھٹی تھی اور ایک اونٹنی اس میں سے برآمد ہو گئی تھی، قوم نے مطالبہ کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، جسے قرآن حکیم میں قوم سمود کہا گیا، اور پھر وہ اونٹنی برآمد ہو گئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اسی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ تو انہوں نے یہاں اس کی گویا کہ تعبیر یہ کی ہے کہ اگر یہ لوگ نہ مانے تو ہم ان کے لیے اسی زمین میں سے ایک وہی جانور برآمد کریں گے جس طرح کہ قوم سمود کے لیے وہ اونٹنی ہم نے برآمد کی تھی، اور وہ پھر ان سے کلام بھی کرے گی۔ اب یہ وہ بات ہے جو کہیں کسی اور تفسیر کے اندر موجود نہیں ہے سوائے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تدبر قرآن ہے اس کے اندر صرف اسی بات کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ جو حضرات بھی مطالعہ کرتے ہیں میں نے چاہا کہ ان پر یہ بات بھی واضح کر دوں۔ تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ گویا کہ اب یہ نشانی کہ زمین پھٹے یا کوہ صفا میں سے ایک حیوان برآمد ہو کر ان سے گفتگو کرے، اب بھی اگر کوئی یقین نہیں کرے گا تو وہ تو پھر گویا کہ اس پر تو عذاب اللہ کا مسلط ہوگا ہی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ قرب قیامت کی جو ہے علامات میں سے فوراً بعد جو ہے قیامت کے جو بھی احوال ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، اس کا تو آغاز ہونے والا ہے۔ تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا۔ حالانکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہم انسان تو دوسروں سے کلام کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں یہ جو فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں ہمارے اپنے اعضاء کلام کریں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اس دن انسان کہے گا اپنی کھالوں سے، اپنے اعضاء سے، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟
ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری ٹانگیں اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم کن کن گمراہی کے رستوں پر چلتے رہے، تو انسان بڑا متعجب ہو کر اپنے ان اعضاء سے سوال کرے گا، لما شہدتم علینا، تم تو میرے اپنے اعضاء سے تم میرے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، گویا کہ قیامت کے دن تو یہ ہوگا ہی کہ انسان کا ہر عضو جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اگر انسان نے اس عضو کو اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت میں اگر لگایا تو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ زبان اگر وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، زبان وہ ہے جو قرآن پڑھنے والی ہے، زبان وہ ہے کہ جس سے حمد ہوتی ہے اللہ کی، تو وہ انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ لیکن اگر اسی زبان کے ذریعے جو ہے انسان وہ گناہ کماتا ہے جو اپنی شناخت کے اعتبار سے بڑے شدید گناہ ہیں، جس میں غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بہتان ترازی بھی ہے، طعنہ دینا بھی ہے، تمسخر اور استہزاء بھی ہے، تو یہی زبان اس انسان کے بارے میں جو انسان اس دنیا میں سمجھتا رہا کہ یہ میرے اپنے اختیار میں جو چاہوں اس سے استعمال کروں، جو چاہوں اس سے کام لوں، لیکن یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے یہ ہمارے اپنے اعضاء کہ آج اس اللہ نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرما دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ اس دنیا میں تو تمہاری زبان جو ہے آزاد تھی، جیسے تم چاہو اس کو استعمال کرو، تمہاری آنکھیں آزاد تھی، جیسے چاہو جن چیزوں کو چاہو دیکھو، اور تمام چیزیں جو ہے جو ہمارے گویا کے خلاف گواہ بن سکتی ہیں وہ اس دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو قائم کیے ہوئے حضرت آدم سے، حضرت آدم اس روئے ارضی پر پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ وہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے اوپر ایک دور جاہلیت ایسا گزرا کہ جس میں آغاز ہی میں اسے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت میسر نہیں آ سکی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اور بھی بعض مقامات پر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط ارضی کا ذکر ہے کہ جہاں کہا گیا کہ اب جا کر زمین میں آباد ہو جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو حضرت آدم کے بعد جو آگے نسل چلی ہے، اور خود حضرت آدم خود پہلے نبی ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، جس طرح محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی تو چنا گیا ہے نا، انہیں بھی تو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بھی لفظ استفاء قرآن میں موجود ہے، ان اللہ اصطفى آدم، تو معلوم ہو کہ حضرت آدم بھی مصطفیٰ اس معنی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، وہ بھی انبیاء اور رسول کے اس زمرے میں شامل ہیں۔ پہلا انسان جو اس روئے ارضی پر آیا وہ پہلا نبی تھا۔ گویا کہ نوع انسانی بھی کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ دور ظلمات میں رہی ہو، بلکہ پہلے انسان ہی سے وہ ہدایت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گویا کہ پھر آخری نبی اور آخری رسول ہیں جو اتمام حجت بن گئے۔ یہ آخری کلام ہے کہ جس کے بعد اب کوئی صحیفہ آسمانی یا کوئی جو ہے جو معاملہ الہامی جو ہے صحیفوں کا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو جمع کریں گے یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے۔ ایک تو ہر قوم کے وہ افراد تھے جنہوں نے اس رسول یا نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اسے تو آپ تکذیب قولی کہیں گے، انہوں نے اس بات کو مان کے نہیں دیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس میں اس بات کے بھی درپے ہو گئے کہ ان کی جان لے لی جائے۔ اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر جہاں فضل قضار داد جرم قرآن نے باقاعدہ ان کے لیے بیان فرمائی ہے، تو وہاں ذکر ہے وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان لوگوں نے کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ معاملہ تو رہا، مخالفتیں بھی ہوتی رہی، لیکن ایک تکذیب تو وہ ہے کہ جو تکذیب قولی ہے، کہ جس میں ان لوگوں نے رد کر دیا اس دعوت کو، جیسا کہ مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اب یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں تو گویا کہ امیڈیٹ جو اس کے مخاطب ہیں وہ تو وہی ہیں جو مکہ میں موجود تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق اس امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر وہ مسلمان تو کہلاتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی ان ہدایات کی، وہ جو واضح تعلیمات ہیں حضور کی، قرآن حکیم کی جو ہدایات ہیں، اس کی کلیتاً نفی کرتی ہیں۔ کتنی بڑی میجورٹی ہم مسلمانوں میں سے ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نماز روزہ بڑی دور کی بات ہے، وہ شے کہ جو اس دین کے اندر بنیادی ستون ہے،
الصلاۃ عماد الدین، ہمارے اس دین کی بنیاد جو ہے، سب سے بڑا رکن وہ نماز ہے۔ اسی کسوٹی کو اگر آپ لے لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر شخص جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے، کتنے پرسنٹ ہماری پاپولیشن وہ ہے کہ جو اس کا اہتمام بھی نہیں کرتی۔ آگے بڑھ کر کوئی اور تعلیمات کے جو ہمارے جو ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں ہے، اس تک رسائی یا اس پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہاں یکذب سے مراد صرف یہ نہ لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے قولاً تکذیب کر دی تھی نبی اور رسول کی دعوت کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مشرکین مکہ میں سے، بلکہ یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو عملاً تکذیب کرتے ہیں، جن کا قول، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی سیرت نفی کرتی ہے ان تعلیمات کی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، فہم یوزعون، اور پھر ان کو درجہ بندی کر کے لگا دیں گے، جس طرح سٹیک کیا جاتا ہے کہ فلاں گروہ جو ہے منافقین کا ہے، فلاں مشرکین کا ہے، فلاں حرام خوروں کا ہے، فلاں حرام کاروں کا ہے، فلاں ان کا ہے، فلاں ان کا ہے۔ یہ تمام جو مختلف طبقات ہیں، جو معصیتیں اور انسان کے جو کرتوت ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کی سٹیکنگ کی جائے گی اور انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں، 9 طبقوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، ایک وادی ویل کی بھی ہے، ایک وادی لظا بھی ہے، اسی طرح حطمہ کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، وادی سقر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ مختلف وادیاں یا مختلف گریڈز جو جہنم کے ہیں، اب اسی مناسبت سے ان لوگوں کو جنہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا تھا، خواہ وہ رد کرنا قولاً ہو یا عملاً ہو، ان کو تقسیم کر کے ان درجات کے اندر جہنم میں داخل کر دے۔ فہم یوزعون، ان کی جو ہے جتھا بندی کر کے، ان کے گریڈ قائم کر کے جو ہے ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، اور یہ معاملہ کہ جب وہاں وہ پہنچیں گے، حاضر ہوں گے، قال اکذبتم بآیاتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہی لوگ ہو نا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، جن کے سامنے جو ہے میرا کلام موجود رہا، قرآن پڑھتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، ان کا عقل و فہم جو اس کی گواہی دیتی رہی کہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس دعوت کو یا اس پکار کو لبیک نہیں کہا، اس کو قبول نہیں کیا۔ ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی۔ یہاں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے کہ ابو جہل سے بھی جب پوچھا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارا کیا خیال ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ گزشتہ 40 برس حضور کے جو ہے ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، آج تک کسی کو کسی چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ کا بھی تجربہ حضور سے نہیں ہوا، اور اتنا بڑا جھوٹ کوئی شخص بول دے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے، اور وہ کلام میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی ابو جہل جو ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا کہ کہا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، لیکن محمد جو بات پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرنے کو میں تیار نہیں۔ اب اصل شے جو تھی، جو اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی، وہ تو اس کے اپنے مفادات تھے، حالانکہ اس کے دل کی گواہی یہ تھی کہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ 100% سچ ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈائیورٹ ہونے کو تیار نہیں۔ یہ نہیں کہ اس دعوت کو قبول کر لے، لبیک کہے۔ اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی، وہ سعید روحیں بھی تو موجود تھی نا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں اور انہوں نے لبیک کہا ہے، حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہاں جو حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں جھٹلایا تھا تم نے میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، اور تم علمی طور پر اس کا احاطہ نہیں کر سکے۔ یہاں اصل میں مراد کیا ہے کہ انسان کی سوچ ہے مادہ پرستانہ، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے جو اس کے حواس خمسہ کی زد میں آ جائے قبول، لیکن فرشتے ہمارے حواس خمسہ کی زد میں تو نہیں ہیں۔ جنت اور جہنم جو ہے وہ عالم الغیب کی اشیاء ہیں، اس کے بارے میں آج تک کسی نے یہ تو نہیں بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروائے گئے تھے شب معراج، لیکن کتنے ہی لوگ تھے اسی مکہ کی وادی کے رہنے والے جنہوں نے کہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں، معلوم ہوتا کہ خواب دیکھ لیا۔ اور اس موقع کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ابو جہل کو جب خبر ملی کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے اپنے طور پر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اب تو محمد کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ بھی اس کا ساتھ جوڑ جائیں گے، معاذ اللہ۔ لہذا وہ پہنچا ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تک یہ عجیب بات ہے، لیکن بہرحال اس کا ذکر جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر تک ابھی وہ بات نہیں پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟
تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں، یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے پھر پہلے آسمان پر، دوسرے اور چوتھے، ساتویں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں اور واپس بھی آ گیا۔ اب معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی عدم توازن ہے، کوئی ذہنی طور پر، یا کوئی خلل دماغی ہے معاذ اللہ۔ اس کا یہ خیال تھا کہ ابو بکر جو ہے یہ بات سن کے ذرا ٹھٹکیں گے ضرور کہ کیا بات ہے جو حضور نے کہہ دی، اور جا کر شاید سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرا خیال ہے اس قسم کی بات تو اس معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر نے صرف ایک سوال کیا کہ واقعی انہوں نے یہ کہا؟ اس پر ابو جہل جو ہے بڑا خوش ہوا کہ شاید اب مجھے اپنی مراد مل گئی۔ یہ ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے ساتھ اتنے پکے جڑے ہوئے ہیں، گویا کہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ان کو میں نے بچلا لیا اور ان کو حضور کے خلاف کر دیا تو میرا تو کام بن جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے صرف یہ پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے کہا؟ جب ابو جہل نے کہا ہاں وہ یہی کہہ رہے ہو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو 100% درست کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہیں کوئی اشتباہ پیدا ہوا ہو۔ اور اس کی پھر آگے ہمارے ہاں عام طور پر جو مزید اس کی تبیین کی جاتی ہے کہ اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو 7ویں آسمان سے آتا ہے اور اللہ کا کلام محمد تک پہنچاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی ایک دن اللہ تعالیٰ نے اگر محمد کو اوپر بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کیا عجب بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر کو اسی موقع پر جو صدیق اکبر کا جو لقب ملا تھا، ویسے تو وہ راست باز تھے، راست گو تھے، لیکن صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، کہ جب ابو جہل نے یہ چال چلنے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی گویا کہ اس کے اپنے خلاف گئی تھی۔ جب اس نے پوچھا ہے حضرت ابوبکر نے کہ کیا واقعی انہوں نے کہا، اور ابو جہل نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہی کہا، تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ تو اسی لوگوں کے اندر، اس گروہ کے اندر یہ لوگ بھی تو موجود تھے نا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تمہارا یہ جو مادی علم ہے جو صرف حواس خمسہ کے ارد گرد گھومتا ہے، تم ان کی وجہ سے وہ جو غیبی حقائق تھے ان کی تکذیب کرتے رہے، انہیں جھٹلاتے رہے، انہیں سچا نہیں سمجھتے رہے۔ اما ذا کنتم تعملون، اور پھر یہ کہ جو تمہارے کرتوت تھے، جو تمہارے اعمال تھے، جس طرح تم اس راہ حق میں جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، جس طرح تم نے مل جل کر فیصلہ کر لیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، اور اس کے لیے پوری پلاننگ بنا لی گئی تھی کہ ہر قبیلے یا خاندان کا ایک ایک نوجوان لے کر یک بارگی حملہ کریں گے اور حضور کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے سب چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے پھر پورا صادق آ گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر ہے جو عذاب خداوندی کا پہلا کوڑا ان کی پیٹھ پر بسا، اور یہی جو سب سے بڑے سردار تھے حضور کی مخالفت میں آگے آگے پیش پیش، یہی تھے پھر جہنم واصل ہوئے، اور ان کے جسم جو ہیں بڑے بڑے تنوں توش جیسے جو میدان بدر کے اندر کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح موجود تھے۔ اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلا عذاب کا کوڑا ہے کہ جو ان کی پیٹھ پر برسا تھا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ قول ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے صادق آ جائے گا اور اپنے رب کے حضور وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں تو جو عذاب تھا اس میں سے گزرے، قوم عاد کے ساتھ جو کچھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ کے رہنے والے جو حضور کے اولین مخاطب تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یوم بدر کے موقع پر، لیکن یہ کہ قیامت میں جو کچھ ان کے ساتھ ہونے لگا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو اس موقع پر وہ کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے، ان کی زبانوں پر تالے پڑ جائیں گے۔ قرآن میں مختلف اسالیب بیان کی، کہیں تو کہا جائے گا کہ اس موقع پر وہ یہ کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک پرستی بت پرستی نہیں کی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ پہلے فیزز ہوں گے، لیکن جب ان کی تمام باتیں بالکل رائے گاں قرار دے دی جائیں گے کہ اس میں کسی بات میں کوئی بنیاد نہیں ہے، تو بالآخر ان کی زبانوں کے اوپر تالے پڑ جائیں گے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور اس کے بعد وہ کوئی کلام نہیں کر سکیں گے، انہیں بولنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ دیکھیے یہاں تک تو وہ جھنجھوڑنے کا انداز تھا، پھر ایک تالیف قلبی کے لیے۔ یہ مکی صورت ہے، اولین مخاطب وہی مشرکین مکہ، لہٰذا پھر انہیں متوجہ کیا گیا کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس رات کو بنا دیا ان کے لیے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے روشن رکھا ہے تاکہ اس میں اپنا ذریعہ معاش جو ہے اپنے لیے کوئی روزی کما سکیں، دن میں مصروف رہ سکے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اسی میں بڑی نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جن میں حقیقتاً ایمان موجود ہے۔ یہ دن اور رات کا الٹ پھیر، یہ تو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی۔
یہ دن اور رات کیسے وجود میں آتے ہیں، سورج کا طلوع ہونا، اس کے بعد نصف النہار پر چلے جانا، پھر غروب ہو جانا، اور زمین کا وہ روٹیٹ کرنا، اپنے محور کے گرد اس کا گردش کرنا، اور پھر وہ بڑا اسفیئر جو ہے سورج کے گرد تقریباً 10 کھرب کلومیٹر جس کا دائرہ بنتا ہے، ایک سال میں اس چکر کو مکمل کرنا، اور خاص اینگل سے گھومنا کہ جس کی وجہ سے یہ جو 12 مہینے اس میں 4 مہینے مختلف موسموں کے جو ہے وہ نکل آتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کا جس قدر حکمت لیے ہوئے ہے، اگر انسان صرف اسی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے جو ہے ایسے عظیم انکشافات اس پر ہوں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا صرف اسی شے پر۔ لہٰذا قرآن میں یہ دن اور رات کے جو معاملات ہیں اس کو جا بجا جو ہے اس تار کو چھیڑا گیا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ دن کا جو ہے دورانیت طویل کر دیتا ہے، رات کو سکیڑ دیتا ہے؟ گرمیوں میں آج کل ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں۔ روزے اس دفعہ جو گئے ہیں طویل ترین روزے تھے، تقریباً 15 15.5 گھنٹے کا روزہ، سحری سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اور رات بالکل سکڑ گئی، معلوم ہوتا ہے 6-7 گھنٹوں کے اندر رات ختم ہو گئی۔ اور یہی راتیں ہوں گی کہ جو سردیوں میں جو ہے پھیل کر جو ہے 12-14 گھنٹے تک پہنچ جائے گی، دن سکڑ کر رہ جائے گا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایک فینومینا ہے، یہ جو پروسیس ہے، اسی پر غور کرو تو تم ساری زندگی اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، تم کسی جو ہے سرے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی، اور پھر یہ کہ دن اور رات کے الٹ پھیر کو بطور بہت بڑی نشانی کے پیش کرنا قرآن حکیم نے جا بجا اس کا ذکر ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے یہ رات جو بنائی ہے اس میں جو ایک اندھیرا رکھا ہے، تو کس لیے؟ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حکم ہے باقاعدہ کہ جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح جو ہے تمہاری جلدی آنکھ کھل سکے۔ لیکن ہمارے ہاں تو راتیں جو ہیں وہ گویا کہ دن کا سا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ بازاروں میں چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے رات 11 12 1 بجے تک اسی طرح جی چہل پہل ہے جو دن میں ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم تو فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اسی کے پھر جو ہے بہرحال نتائج ہمیں بھگتنے بھی پڑتے ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے بھی۔ اب رات اگر آپ سوئی ہی 1:30-2 بجے ہے تو صبح کیسے اٹھیں گے؟ فجر کی نماز تو بہت دور کی بات ہے، صبح 10-11 بجے تک سوتے رہیں گے۔ اور یہ جو سونا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح کے دورانیہ کے اندر انسان اگر سو جائے تو اس کو نحوست قرار دیا ہے۔ ہم علل اعلان جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ رات کو جلدی سونے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تو رات بنائی اس لیے ہے کہ تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو، لتسکنوا فیہ، تاکہ یہ کہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ والنہار مبصرا، اور دن ہے جس میں تمہیں محنت کرنی ہے۔ وہاں بھی ایک فطری بات نوٹ کیجئے، اگر کوئی شخص فجر کے بعد تھوڑا ناشتہ کیا یا تھوڑا قرآن حکیم پڑھا ہے اور اس کے بعد وقت پھر اپنے کام پر نکل گیا تو دوپہر تک گویا کہ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک ایگزاسٹ کر لے گا۔ لہٰذا دوپہر کا وقفہ جو ہے وہ قیلولہ کرنا وہ سنت ہے، اور عرب کے رہنے والے آج بھی اسی انداز میں کام کرتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے وہاں کا کلچر بھی رات دیر تک سونے کی وجہ سے وہ کلچر بھی تبدیل ہو چکا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے ہاں قیلولے کا جو ہے ان کے بازار جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں جو بھی آفیسز ہیں ان کے درمیان وقفہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عصر کے بعد بیٹھتے ہیں تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مزید لگا کر وہ معاملہ جو ہے اپنے ورکنگ آورز کا 8 یا 9 گھنٹوں کا مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ فطرت کے ساتھ چلیں گے تو تدریج یہی بنتی ہے کہ صبح اگر آپ اٹھنے کے بعد کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ وقت آپ نے ناشتے کے لیے اور کچھ اور جو معمولات ہیں اس میں نکال کر 1 بجے تک آپ اتنا کام کر چکے ہوں گے کہ آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، آپ کے جسم کو ضرورت ہوگی تھوڑے آرام کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ گویا کہ تازہ دم ہو کر جو ہے عصر کے بعد پھر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نیچرل سافٹ ویئر بنایا تھا اس کو بالکل کرپٹ کر دیا۔ ہماری اپنی جو ہے معاشرت کا جو کلچر ایسا بن چکا ہے، کچھ ایسے معمولات طے ہو چکے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سرے منہ ہم کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن حکیم تو جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رات ہم نے بنائی ہے سکون اور اطمینان اور نیند کے لیے، اور اس کا بہت بڑا ایک مظہر یہ ہے کہ دن بھر کا جسے آپ کہیے کہ تھکا ہارا اور ٹوٹا ہوا انسان بھی رات کو اگر وہ چند گھنٹوں کی نیند لے لیتا ہے، حالانکہ دن میں اپنے آپ کو اس نے ایگزاسٹ کر دیا، کوئی دہاڑی دار مزدور اگر کام کر رہا ہے، رات کے تھوڑے عرصے کی نیند اس کے اندر دوبارہ گویا کہ توانائی اور قوت کا خزانہ دوبارہ بھر دیتی ہے۔ اگلے دن پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم ہے۔ یہ کہاں سے اس کی قوت اور توانائی؟ رات کے صرف سونے کے عرصے کے دوران وہ تمام کیلوریز یا وہ تمام جو ہے قوت جو اس نے ایک دن پہلے صرف کر دی تھی دوبارہ اس نے حاصل کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے،
اور اس کے اندر اگر ہم کہیں کسی اعتبار سے کوئی کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر اس کے اثرات پر جو ہے وہ پڑتے ہی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صبح کے دورانیے میں اگر ہم جو ہے کوئی کام کرنے کی عادت ڈالیں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو صبح 10 11 12 بجے تک جو ہے سوتے رہتے ہیں، یہ تو انتہائی خلاف فطرت ہے، جسے شعوری طور پر جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں سے کھرچ کر نکالنا چاہیے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس رات کو بنایا تھا ان کے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان کے لیے، آرام کے لیے، والنہار مبصرا، اور اسی طرح دن کو ہم نے بنایا بڑا روشن، گویا کہ اس میں تم اپنے لیے جو بھی معاش کا بندوبست ہے وہ کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دن اور رات کا الٹ پھیر، دن کا بڑھ جانا، رات کا گھٹ جانا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جا بجا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور وہ دن قیامت کا دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا۔ دیکھیے اس سے پہلے ہی ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں جس میں دابۃ الارض کا ذکر تھا، جس میں نے اس حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا مسلم شریف کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جن میں 10 علامات میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے۔ یہاں اسی گفتگو کو آگے بڑھایا گیا، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دابۃ الارض کا ذکر ہو چکا چند آیات پہلے۔ اب جس دن سور میں پھونکا جائے گا، معلوم ہو گیا کہ اب وہ الساعہ آ گئی، وہ لمحہ جس کے لیے احادیث میں الفاظ یہ موجود ہیں کہ حضرت اسرافیل سور اپنے ہاتھ میں لیے اپنے منہ سے لگائے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور اس سور میں پھونک مار دیں۔ گویا کہ قیامت کا معاملہ تو اس درجے کا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت جو ہے ایسے ہے جیسے میری یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس میں اصل میں اشارہ تو یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کسی نبی کا یا کسی نئی کتاب کا یا کسی الہامی کتاب کے نزول کا معاملہ نہیں ہے، گویا کہ میں بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور اس کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں، قیامت ہی ہوگی۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اب اس کائنات میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ زمین ہی کے اوپر ایک مخلوق ہے، اگرچہ بڑی ایکسپیڈیشنز ہو رہی ہیں کہ شاید مریخ پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو، وہ جو ہے پلوٹو تک ہمارا جو ہے کوئی ان کا جو سیارچہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں سے کوئی معلومات اخذ کی جائیں، شاید وہاں کوئی مخلوق بستی ہو۔ حالانکہ پلوٹو جتنے فاصلے پر ہے وہاں کسی، اگر ہم ان حالات کو دیکھیں جس میں کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی حیوان زندہ رہ سکتا ہے، وہاں تو اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، وہاں تو ٹیمپریچر جو ہے -200 ڈگری سینٹی گریڈ، مائنس میں اتنا نیچے چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر کھوج جو ہے وہ تو اسے بے چین کیے دیتی ہے نا، کہیں سے معلوم ہو۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی مخلوق ہے، بھی فرشتے تو ہیں نا، اور اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہر شے جو ہے اس پر ایک بہت بڑی گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یہاں اشارہ اس جانب بھی موجود ہے کہ جس میں گویا کہ حملۃ العرش، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں علم غیب میں سے ہیں، غیبی امور میں سے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی ہم نقشہ اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایک عرش کا تصور، کوئی بہت بڑا عرش جو ہے اپنے ذہن میں قائم کر لیا کہ جس کے جو ہے وہ 4 پائے ہیں اور ہر پائے کو 2 فرشتے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، تو ہمارا ذہن بالکل عاجز آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن کوئی مرحلہ ایسا ہوگا یوم ینفخ فی الصور کہ جب کہ سور میں پھونکا جائے گا اور اس کائنات کی ہر شے بے ہوش ہو جائے گی، اس پر بڑی گھبراہٹ طاری ہوگی۔ بعض احادیث میں ذکر موجود ہے سوائے اہل ایمان کے کہ وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ کر دیے جائیں گے، بلکہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک بہت ہی پرسکون اور نرم ہوا چلے گی، جو وہ شخص کے جس کے دل میں ایمان موجود ہے اسے بہت ہی عمدگی کے ساتھ جو ہے وہ موت سے ہمکنار کر دے گی، گویا کہ ان کی ارواح قبض کر لی جائیں گی اور وہ قیامت کے اس بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ایک نرم روح ہوا چلا کر جو ہے اس کی روح کو قبض کر لیا، الا من شاء اللہ، وہ بھی اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ لیکن بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں اصل میں حملۃ العرش کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے 8 فرشتے ہیں، سوائے ان کے اس کائنات کی ہر شے پر وہ گھبراہٹ بھی طاری ہوگی اور وہ بے ہوش بھی ہو جائیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ان میں سے ہر
ذی نفس جو ہے جس پر گھبراہٹ طاری ہوگی وہ اس کے حضور چلے آئیں گی بہت ہی عاجزی اور بہت ہی جسے کہیے تواضع اختیار کرتے ہوئے۔ داخل اصل میں دو مفہوم ہے، اس میں ایک عاجزی کا مفہوم بھی موجود ہے، ایک ذلت کا مفہوم بھی ہے کہ یہی انسان جو اس دنیا میں اپنے آپ کو فرعون سمجھتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ ہم جیسا شاید کوئی یہاں موجود نہیں ہے، ہم سا ہے تو سامنے آئے، لیکن یہ کہ اس دن یہ بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے دار جو ہیں بہت ہی ذلت کے ساتھ جو ہے گھسٹتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی حیثیت ہے کیا، اور ان بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی جو معاملہ ہوتا رہا یہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے کی باتیں ہیں نا، جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے اور وہاں کا جو حکمران تھا اس کا جو ظلم تھا، اور پھر یہ کہ اس کی جو بیوی، اس کے پاس سنا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ سونا کسی شخص واحد کے پاس اگر ہو سکتا تھا وہ کوئی پتن ٹنوں وزنی سونا جو ہے اس کی ملکیت تھی، لیکن یہ کیا حشر ہوا ان کا، وہ ہے کہ نشان عبرت بنا دیے گئے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ صدام حسین کا بھی ہوا تھا، وہ کہ جس کا قوس لمن الملک اليوم، معلوم ہوتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے کوئی اختیار جو اس شخص کے پاس ہے کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ذلت اور حقارت کی موت جو مرے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ یہ عیاشیاں کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے، لوگوں پر جو ہے ظلم و ستم اور جور و جفا جو ہے اس کو رواں رکھنے والے، ان کا جو حشر اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ تو ہے، وہاں تو یہ بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے فرعون جو ہے اور ذلت کے ساتھ اور جس طرح کوئی ٹھکرائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں حقارت کے ساتھ وہ گھسٹتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر کر دیے جائیں، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ حاضر ہوں گے اس کے سامنے بہت ہی ذلت کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم اس دن دیکھو گے پہاڑوں کو کہ جن کو تم سمجھتے تھے بڑے سالڈ ہیں، یہ چھوٹی سی چٹان کو اگر آپ چاہیں کہ یہاں سے مجھے سڑک گزارنی ہے تو بڑے بڑے ڈائنامیٹس جو ہیں اس کے پیٹ میں اتار کر بلاسٹ کرتے ہیں تو کہیں آپ کے لیے رستہ نکلتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں موجود نہیں تھی تو چھوٹے سے ٹیلے کو کاٹنے کے لیے بھی کتنی آپ کے ہیومن پاور چاہیے، کتنی فورس چاہیے، تو یہ پہاڑ بڑے بڑے ان کو سمجھتے تھے کہ کوئی شے ان کو نہیں ہلا سکتی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اس دن قیامت کے دن تم ان پہاڑوں کو دیکھو گے کہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ بہت ہی جامد ہیں، بڑے سالڈ ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بکھر کر منتشر ہو جائیں گے فضا میں جیسا کہ بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کو آپ دھماکے سے اڑائیں تو گرد و غبار کا ایک طوفان اڑتا ہے، اس کے بعد وہاں وہ چٹان اس نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہ فضا میں منتشر ہو گئی۔ تو یہ بڑے بڑے ہمالین جو ہے آپ کے بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلے اس دن فضا میں اس طرح ہوں گے جس طرح دھنکی ہوئی رنگین روئی ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں تو سیاہ رنگ کی روئی آپ کو اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ سفید سنگ مرمر کہاں سے آتا ہے؟ یہی اصل میں سٹون ہے نا، پہاڑ ہے کہ جس کے پتھر کاٹ کاٹ کر آپ بڑی بڑی خوبصورت سلوں میں بڑے قیمتی داموں اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ تو سفید رنگ کے بادل کہیں اڑ رہے ہوں گے، معلوم ہوگا کہ یہاں کوئی سفید رنگ کا پہاڑ تھا، سنگ مرمر جہاں سے برآمد ہوتا تھا۔ قرآن حکیم میں یہ نقشہ بھی جا بجا کھینچا گیا۔ تو اس دن سور کا پھونکا جانا، جو جس قسم کی ہولناکیاں اور جو نقشہ پیش کیا جائے گا، تو یہ پہاڑ جن کو تم سمجھتے ہو کہ بہت سالڈ بڑے جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب، وہ ہوں گے اس دن جس طرح کے بادل اڑ رہے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو، اس زمین کی وہ جو گردشی حرکت ہے جس میں اس کے اندر کوئی لرزہ طاری ہو سکتا تھا، قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ویٹ لگا دیا زمین کے ساتھ، ان کو گاڑ دیا میخوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس دن وہی اللہ حکم دے گا اور یہ جو ہے یہ فضا میں بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقینا اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس کے بعد کی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 5 آیات جو ہے بہت جامع ہیں، انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔